السلام علیکم، میرا نام نواز احمد ہے اور ہم لوگ اس وقت ترکی استنبول کے اندر موجود ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پیچھے آیا صوفیہ موجود ہے اور ابھی ہم تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے یہاں پہ جمعہ کی نماز ادا کر چکے ہیں اور اسی طرح یہاں کے پریزیڈنٹ رجب طیب ایردوان جمعہ کی نماز میں خود بذات خود جو ہے وہ موجود تھے اور اسی طرح آیا صوفیہ کی اوپننگ سیرمنی جو ہے وہ ہو چکی ہے اور تقریباً پورے ترکی سے کائسیری سے وان سے کہرمانمارش سے اور ترکی کے دور دور کے شہروں سے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آئے تھے اس وقت اور بڑی مشکل سے ابھی جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم آیا صوفیہ کے قریب پہنچ سکے ہیں اور مطلب اتنا زیادہ رش تھا کہ ہم لوگ گمان بھی نہیں تھا کر سکتے کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ اس اوپننگ سیرمنی میں آئیں گے۔ تو اس کے بعد یہ جو اتنے لوگوں کا یہاں پہ آنا ہے اس وقت آیا صوفیہ میں، یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ ترک لوگوں کے لیے ایک بڑا ہی امپورٹنٹ میٹر تھا کہ جس کے لیے لوگ جو ہیں وہ 86 سال سے جس کے لیے جدوجہد کر رہے تھے اور جس جدوجہد کی کا پھل جو ہے وہ ابھی انہوں نے پریزیڈنٹ رجب طیب ایردوان کی صورت میں ان کے اس ڈسیزن کی صورت میں پایا ہے کہ آیا صوفیہ میوزیم کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ترکوں کے لیے ایک بڑی ہی کہہ لیں کہ کامیابی کا اور اپنی قوم کی بیداری کا ایک عمل ہے اور جس سے یہاں کے لوگوں کا سے ابھی میں نے چند لوگوں سے بات چیت کی ہے تو ان لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ اس قدر بلند ہیں کہ بات کرتے ہوئے بھی وہ جو ہیں وہ ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور وہ اس طرح جذباتی ہو جاتے ہیں کہ جس طرح بڑی ہی کوئی کامیابی انہوں نے حاصل کر لی ہو۔ تو اس کے علاوہ میں ایک دو باتیں اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج کا جو دن ہے 24 جولائی 2020 یہ بھی اسی طرح مطلب اس کی اوپننگ کے لیے بغیر کسی وجہ سے سلیکٹ نہیں کیا گیا۔ اس کے پیچھے بھی ایک ریزن تھی اور وہ ریزن یہ ہے کہ 24 جولائی 1923 کو جو ترکی کا کانٹریکٹ تھا، جو ترکی کا انگریزوں کے ساتھ برطانیہ کے ساتھ، فرانس کے ساتھ، اٹلی کے ساتھ، جاپان کے ساتھ جو لوزانس معاہدہ تھا اس کی یہ تاریخ ہے جس معاہدے کے مطابق ترکی کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا، ترکی کی آزادی کو قید کر لیا گیا تھا اور اس آزادی کو آج کے دن دوبارہ یہ ترکوں کا ماننا ہے کہ آج کے دن ہم نے اس آزادی کو دوبارہ حاصل کر لیا ہے کہ آیا صوفیہ کا جو یہ فیصلہ ہے وہ فیصلہ ہم نے اپنی آزادی کا ایک علامت ہے، ہماری آزادی کی علامت ہے، جو کہ جو پروفیسر نجم الدین اربکان تھے جو موجودہ پریزیڈنٹ رجب طیب ایردوان کے ٹیچر بھی ہیں، استاد بھی تھے، وہ ان کی ایک تقریر میں بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ جس دن آیا صوفیہ آزاد ہوگا، جس دن آیا صوفیہ مسجد ہوگی، جس دن آیا صوفیہ کے اندر اذانیں بلند کی جائیں گی، جس دن آیا صوفیہ کے اندر نماز پڑھی جائے گی، اس دن جو ہے وہ ترک ملت آزاد ہوگی، اسی دن جو ہے وہ ترک ملت جو ہے وہ اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل ہوگی۔ آج یہ وہ دن ہے جس دن کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ترک لوگ جو ہیں وہ اپنی آزادی کو اچھی طرح سے منا رہے ہیں۔ تو میں جو ہے ابھی اپنی بات کا اختتام کروں گا کہ رجب طیب ایردوان بھی جو ہیں وہ ہمیشہ یہ ایک چھوٹا سا شعر جو ہے وہ پڑھتے ہیں جس شعر کی وجہ سے وہ پہلے جیل میں بھی جا چکے ہیں۔ وہ شعر یہ ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ جس کا ترجمہ میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں چھوٹا سا، کہ کچھ راتیں ہوتی ہیں وہ لوگ سو کے گزارتے ہیں، کچھ راتیں ہوتی ہیں قومیں سو کے گزارتی ہیں اور کچھ راتیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ اپنی ہمت کے ساتھ کام کرتے ہیں اور صبح کی جدوجہد کرتے ہیں، روشنی کے لیے، اجالے کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو ان کے مطابق ان لوگوں نے 86 سال جو ہے وہ اس کے لیے جدوجہد کی اور اس کے لیے کام کیا اور آج وہ دن ہے کہ وہ اس صبح کو، اس فجر کو، اس سورج کے طلوع ہونے کو دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی ان کے اس جذبے کو ایز اے پاکستانی سلام پیش کرتے ہیں اور ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اور ابھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم یہاں کے کچھ ترک لوگوں سے بھی اس کے بارے میں سوال و جواب کریں گے۔ تو
میرا خیال ہے یہاں تک گفتگو کا اہتمام کرتے ہیں یہاں پہ. شکریہ، جزاک اللہ.